اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المومنین حضرت حبیبہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا حضرت جویریہ کے نکاح کے 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیبہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت حبیبہ حضرت سفیان کی بیٹی تھیں جو سالہ سال تک مسلمانوں سے جنگ کرتے رہے اور بالآخر مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے تھے، اور آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا حضرت معاویہ کی سگی بہن تھیں۔ نام و نسب اور پیدائش: آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا اپنی کنیت حبیبہ سے معروف تھیں اور نام راج قول کے مطابق رملہ تھا۔ اس طرح آپ کے والد اپنی کنیت ابو سفیان سے مشہور تھے اور نام صخر تھا، اور آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کے دادا کا نام حرب تھا۔ آپ کے والد حضرت ابو سفیان قریش کے نامور سردار تھے۔ ایک مدت تک مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں صرف شریک ہی نہیں بلکہ جنگوں کی قیادت تک سنبھالتے رہے۔ آخر کار جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کی والدہ کا نام صفیہ اور نانا کا نام ابو العاص بن امیہ تھا۔ آپ کی والدہ صفیہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان کی پھوپھو تھی۔ حضرت حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 17 برس پہلے پیدا ہوئیں، یعنی جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کی عمر 17 سال تھی۔ نکاح اول اور قبول اسلام: حضرت حبیبہ کا نکاح عبید اللہ بن جحش سے ہوا۔ المومنین حضرت زینب بنت جحش کے بھائی تھے۔ شروع زمانہ میں ہی اسلام کی دعوت پر یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور ساتھ ہی ان کی بیوی حضرت رملہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، جبکہ ابو سفیان ابھی تک مسلسل کفر کا علم بردار تھا، مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا۔ اس لیے حضرت رملہ اپنے والد کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اپنے شوہر سمیت دیگر مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئیں۔ مسلمانوں کی حبشہ کو یہ دوسری ہجرت تھی۔ ہجرت کے وقت یہ حمل سے تھیں، اور وہاں حبشہ میں اس حمل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی جس کا نام حبیبہ رکھا۔ اس بیٹی کی نسبت سے آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کی کنیت حبیبہ ہے۔ ابھی وہیں حبشہ میں یہ قیام پذیر تھے کہ آپ کے شوہر عبید اللہ بن جحش نعوذ باللہ مرتب ہو کر عیسائی ہو گئے۔ اس کے بعد عیسائی ہونے سے پہلے حضرت حبیبہ نے اس کو خواب میں نہایت بری شکل اور بگڑی ہوئی صورت میں دیکھا۔ اگلے دن معلوم ہوا اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا ہے۔ حضرت حبیبہ نے اس کے سامنے یہ خواب ذکر کیا اور اسے اسلام کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دی، مگر اس نے نہ مانا اور شراب نوشی میں منہمک ہو گیا، حتیٰ کہ اس حالت کفر پر وہیں حبشہ میں مر گیا۔ اس نے حضرت حبیبہ کو بھی عیسائیت کی دعوت دی تھی، مگر یہ اسلام سے نہ ہٹیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح: حضرت حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے نکاح کا واقعہ خود بیان کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر عبید اللہ بن جحش کا انتقال ہو گیا اور میں وہیں حبشہ میں ہی تھی، تو میں نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ اے المومنین۔ یہ خواب دیکھ کر میں چونک سی گئی۔ پھر میں نے اس کی تعبیر سمجھی کہ انشاءاللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی تو میرے دروازے پر ایک ملک حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا ایک قاصد آ پہنچا۔ میں نے دیکھا تو وہ بادشاہ نجاشی کی ابرہ نامی باندی تھی جو اس کی خاص خادمہ تھی۔ اس نے آ کر مجھے کہا، بادشاہ سلامت تم سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ میں تمہارا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دوں۔ یہ سنتے ہی حضرت حبیبہ نے پیغام لانے والی باندی کو دعا دی، اللہ پاک تمہیں بھی خیر کی خوشخبری دے، اور اس خوشی میں اپنے کنگن، پازیب اور انگوٹھی سب اس باندی کو بطور انعام دے دیے۔ نیز اس باندی نے کہا کہ بادشاہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے نکاح کا کسی کو وکیل بنا دو۔ چنانچہ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا نے اپنے ایک رشتہ دار خالد بن سعید کو وکیل مقرر کر دیا جو اس وقت وہیں حبشہ میں مقیم تھے۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب سمیت حبشہ میں مقیم تمام مسلمانوں کو بلوایا اور ان کی موجودگی میں توحید رسالت کے اقرار پر مشتمل خطبہ پڑھا، اور خطبے کے بعد کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں حبیبہ بنت ابی سفیان کے ساتھ ان کا نکاح کرا دوں۔ تواضع تعمیل میں نے
حبیبہ کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیا، اور میں نے خود اس کا مہر 400 دینار، جس کی مالیت آج جب کہ سونے کا بھاؤ بہت گر چکا ہے، تقریباً 75 لاکھ روپے بنتی ہے، مقرر کیا۔ ادھر سے حضرت حبیبہ کے نامزد وکیل خالد بن سعید اٹھے اور خطبہ پڑھ کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش کے پیش نظر میں نے حبیبہ بنت ابی سفیان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح میں برکت فرمائے، آمین۔ نکاح منعقد ہو گیا اور نجاشی نے وہ دینار خالد بن سعید کے حوالے کر دیے۔ چونکہ نکاح منعقد ہو چکا تھا اس لیے لوگ اٹھ کر جانے لگے، مگر نجاشی نے ان کو روکتے ہوئے کہا، تشریف رکھیے، انبیاء کی سنت یہ ہے کہ ان کے نکاح کے بعد ولیمے کا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کھانا منگایا اور لوگ کھانے سے فارغ ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت حبیبہ فرماتی ہیں، جب وہ 400 دینار کی بھاری رقم میرے پاس پہنچی تو میں نے اس میں سے 50 دینار ابراہہ کو دیے اور اسے کہا، اس وقت جب تم میرے پاس نکاح کی خوشخبری لائی تھی تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے خاص مال نہیں تھا، اب میرے پاس یہ مال آ گیا ہے، لہٰذا یہ 50 دینار تم رکھ لو اور ان کو اپنے کام میں لے آنا۔ اس نے یہ 50 دینار بھی نہ لیے اور جو کچھ میں نے اس کو پہلے دیا تھا وہ بھی اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی مال لینے سے منع کیا ہے، اور اے حبیبہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر چکی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے مسلمان ہو چکی ہوں۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو وہ بادشاہ اور بادشاہ کی بیویوں کی طرف سے بہت ساری خوشبوئیں وغیرہ لے کر میرے پاس آئیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا، میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام غرض کرنا اور یہ بھی بتلانا کہ میں ان کے دین کی اتباع کر چکی ہوں۔ اس کے بعد سے وہ میرے ساتھ بہت محبت اور اپنائیت کا اظہار کرتی رہیں، اور جب بھی میرے پاس آتی تو کہتی، جی میری گزارش بھول نہ جانا۔ پھر جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو میں نے آپ کو اپنے نکاح کا پورا واقعہ بتایا اور ابراہہ کا بھی سارا حال کہہ سنایا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اور میں نے ابراہہ کا سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال نکاح کے اگلے دن نجاشی نے حضرت حبیبہ کو مختلف قسم کے عطریات اور سامان جہیز دے کر عزت و احترام کے ساتھ حضرت شرجیل بن حسنہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ روانہ کیا۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زوجہ مطہرہ کی حیثیت سے پہنچ گئیں، اور اے المومنین والا خواب پورا ہو گیا۔ ادھر سردار قریش ابو سفیان کو، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب یہ خبر آئی کہ اس جیسے سردار کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں چلی گئی ہے تو اسے اسلام دشمنی میں سرخرو ہونے کے متعلق حد درجہ کی مایوسی ہوئی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے، وہ جوان مرد ہیں، ان کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونچی شان والی اعلیٰ عزت کے مالک ہیں، ہم ان سے دشمنی کر کے ان کا نام نہیں مٹا سکتے۔ گویا با الفاظ دیگر ابو سفیان اندر ہی اندر اپنی شکست مان گئے تھے کہ اب اسلام کو نیچے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نکاح کے 7 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہ کی عمر مبارک 30 سال سے کچھ اوپر تھی۔ وفات: راج کول کے موافق آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہ کا انتقال 44 ہجری مدینہ طیبہ میں ہوا۔ اس وقت آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہ کے بھائی حضرت امیر معاویہ کا زمانہ خلافت تھا۔ مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہ کے بھانجے اترے اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ فضائل و مناقب: آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہ احادیث پر عمل کرنے کا بہت اہتمام کرتی تھیں۔ جب آپ کو اپنے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ بطور سوگ 3 دن تک عمومی حالت میں رہیں۔ جب 3 دن گزر گئے تو آپ نے خوشبو منگا کر استعمال کی اور فرمایا، مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، میں نے یہ صرف اس لیے استعمال کی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا تھا، اور آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے شوہر کے اس پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہ نے صرف حدیث شریف پر عمل کرنے کی غرض سے خوشبو کا استعمال کیا۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی فرمان سن لیتی تو اس پر اہتمام کے ساتھ دائمی طور پر عمل کرتی۔ ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر روز 12 رکعت پڑھ لے جو انفال کے زمرے میں آتی ہیں، فرض نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ حضرت حبیبہ فرماتی ہیں کہ یہ فرمان سن لینے کے بعد پھر میں نے یومیہ 12 رکعت بھی نہیں چھوڑی۔ ان 12 رکعت سے مراد روزانہ پانچوں نمازوں میں ادا کی جانے والی سنت موقدہ کی 12 رکعتیں ہیں، جن کی تفصیل ایک دوسری حدیث میں اس طرح آئی ہے: 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت فجر سے پہلے۔ حضرت حبیبہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت و محبت تھی، اور وہ آپ کی محبت اپنے والد سے محبت سے بھی غالب تھی۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہ کے بعد ابو سفیان، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، معاہدہ حدیبیہ کے سلسلے میں کوئی بات کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے۔ آپ سے فارغ ہو کر اپنی بیٹی حضرت حبیبہ سے ملنے ان کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر جو بستر بچھا ہوا تھا اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت حبیبہ نے فوراً وہ بستر لپیٹ دیا اور اس کو ان پر بیٹھنے نہ دیا۔ یہ عجیب منظر دیکھ کر وہ بولے، بیٹی، تم نے مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا یا بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا؟ حضرت حبیبہ نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور تم ناپاک مشرک آدمی ہو، تم اس مقدس بستر پر کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ اس پر ابو سفیان کہنے لگا، میرے بعد تو تیرے اندر شر اور فساد آ گیا ہے۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہ کو حقوق العباد کی ادائیگی کی بہت بڑی فکر تھی۔ آپ نے اپنی موت سے پہلے حضرت عائشہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا، میرے اور آپ کے درمیان سکنوں والا تعلق ہے، اس بارے میں جو کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس پر ہم دونوں سے درگزر فرمائے، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عائشہ نے کہا، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سے معافی اور درگزر والا معاملہ فرمائے، میری طرف سے تو سب معاف ہے۔ یہ سن کر حضرت حبیبہ نے حضرت عائشہ سے کہا، تم نے مجھے خوش کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے۔ اس کے بعد حضرت حبیبہ نے حضرت سلمہ کو بلایا اور ان سے بھی وہی گفتگو کی جو حضرت عائشہ سے کی تھی۔